اچھا 35 لاکھ کس میں تھا؟ بریف کیس میں تھا؟ بریف کے چاہے آپ سن پیسے ہوتے حسن زن رکھتے ہیں آپ، اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیسے نہیں لیے تو ہم مان رہے ہیں کہ آپ نے نہیں لیے۔ میں کہا بھائی چاچا جی آپ جو ہنسے چلے جا رہے ہیں نا، ہاتھ آپ کا بھی تھا، کرپشن کلچر کو فروغ دینے میں آپ نے بھی رول پلے کیا۔ آپ زیادہ باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کا نام بھی لے دوں گا۔ جی میاں صاحب، آخر کیا وجہ ہے، انہیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ آپ نے اور بڑے میاں صاحب نے ان سے پیسے لیے؟ مرنے والا جھوٹ تو نہیں نا بول وہ پہلے ہی بیچارے انتہائی بری حالت میں ہیں، پلیز کنٹرول رکھیے اپنے آپ کو۔ کھل کر بولیں نا، قبر میں لاتے ہیں، یہ بتائیں۔ میاں صاحب تسی زور نہ بولے بھی تے انہاں دا قتل تواڈے تے پے جانا۔ قتل پوے نہ پوے انہیں اٹھ کے تار تے بہ جانا۔ ویسے سر غور نہ ویکھو، سلیم البیلے دا ابا ہی لگ رہا۔ اچھا جی، ان سے بات ہوگی جی۔ یہ بتائیے کہ کس کس کو آپ نے پیسے دیے تھے؟ 35 لاکھ روپیہ نواز شریف صاحب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دیا۔ واہ، تے تسی چک لیا سی۔ اچھا 35 لاکھ کس میں تھا؟ بریف کیس میں تھا؟ بریف کے چاہے آپ سن پیسے ہوتے پے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اور کس کس کو پیسے دیے؟ 25 لاکھ روپیہ ٹی ٹی کے ذریعے ان کو بھیجا۔ اچھا، آپ کو یہ کیا عجیب سی عادت ہے، ہر بات پہ آپ ہنسنے لگ جاتے ہیں، فضول سی ہنسی؟ یہ ہنسنے کا ٹائم ہے؟ ایک کمزوری نہ نکل جاندی ہے۔ ویسے سب سے بڑی کرپشن کا ارتکاب آپ نے کیا۔ ہن مرن لگا تے سچ بولن دیا۔ بولیں آپ کس بغیرتی سے ہنسے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں آپ میاں یہاں صاحب، پر اٹھیں جی۔ آپ بتائیے، آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا کہ یہ جو مبینہ 25 لاکھ کی ٹی ٹی وصول ہی کیوں کی آپ نے؟ جناب میں سمجھتا ہوں، میں نے آپ کو کہا میری تلاشی لینا، میرے پاس کوئی 1 روپیہ نہیں۔ نہیں، صحیح بتائیں، آپ نے پیسے لیے یا نہیں لیے؟ نہیں لیے۔ یس اور نو؟ نو۔ اچھا، کیا وجہ ہے جب میمو گیٹ سکینڈل آیا جی تو بڑے میاں صاحب کالا کوٹ زیب تن کر کے عدالت جا پہنچے، اب مہران گیٹ سکینڈل آیا تو وہ لندن چلے گئے؟ میں سمجھتا ہوں اگر وہ کچھ نہ کریں تو آپ کہیں گے دیکھیں جی بڑے میاں صاحب ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور جب میں سمجھتا ہوں وہ کچھ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کیا جی، یہ تو میاں شروع ہو جاتے صاحب، ہیں۔ میں تو اپنے طور پہ خبرناک کے فورم سے ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ جب تک پروو نہ کر دیں یہ صاحب، اس وقت تک آپ بے قصور ہیں۔ آپ نے، ہم حسن زن رکھتے ہیں، آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیسے نہیں لیے تو ہم مان رہے ہیں کہ آپ نے نہیں لیے۔ میں کہا بھائی چاچا جی، آپ جو ہنسے چلے جا رہے ہیں نا، جی۔ آپ نے پروو کرنا ہے، ورنہ آپ کے اوپر مقدمہ ہو جائے گا اور اپنے آخری ایام جو ہے بڑی بھاری قسم کی چکی پیسے گا۔ اس نے کہا کہ 25 لاکھ روپے سے مجھے دیا، آپ نے یقین کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے کب میں دیا؟ آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پیسوں کی بات کرتا ہے 25 لاکھ روپے کی۔ مجھے ایک بات بتا، تو اس طرح یہ شکل پیسوں والی ہے؟ بھائی آپ بھی بتائیں نا، ویسے واقعی اس جیسی شکلیں دکھا کے آپ اسکولوں میں فیس معاف کرواتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ آپ ایک معمولی کلرک سے بینک کے مالک کیسے بن گئے؟ یہ میرے دوستوں کی مہربانی اچھا، اور عقل کا کام ہے۔ دوستوں کی مہربانی؟ دوست کون تھے؟ غلام اسحاق خان، جی اسلم بیگ، جی جنرل اسد درانی کے ساتھ بھی گپ شپ تھی؟ جی۔ ویسے آنیسٹلی بتائیے، کچھ شرم محسوس کرتے ہیں، کچھ شرمندگی زندگی کے اسٹیج پر کہ اس ملک کی بیڑیوں میں بٹے ڈالنے میں کچھ ہاتھ آپ کا بھی تھا، کرپشن کلچر کو فروغ دینے میں آپ نے بھی رول پلے کیا؟ آپ زیادہ باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کا نام بھی لے دوں گا۔ لو ہے تے کر یار ساڈی جان تے چھڑا۔ ذرا ساڈے کو فرنگے آصفیت دور کرا چاچا۔ اچھا یونس حبیب صاحب، آپ نے فرمایا تھا نہ تسی پورا ہی لیندے ہو نا، سیدھا چاچا جی نہ کہی جو یار پلیز، جنہ کمزور ہے صرف یوں کہو۔ کہا جاتا ہے کہ جیل جب بھی آپ جاتے تھے، زرداری صاحب آپ کو دیکھتے کہتے تھے، چاچے کدھر ہو تم؟ اور نون لیگ کا کہنا ہے کہ ان دونوں کے، زرداری صاحب اور ان کے چچا بھتیجا کے تعلقات ہیں۔ واہ، یہ کس حد تک درست ہے؟ وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے، چاچو چاچو کہتے تھے، اور کہتے تھے ہڑیڑ کا مربع کھاؤ، ہڑیڑ کا۔ یہ جو گجرانے چڑے ٹنگے ہوندے بڑے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ ہمسایہ ملک میں تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ مہران گیٹ نے پاکستانی سیاستدانوں اور جرنیلوں کو بھانڈ کا روپ دے دیا۔ پاک سانو لگے رہنے، اسلم بیگ نے ملک دا کی کھانا خراب کیتے مرے۔ بینک خالی کرنے والے تواڈے بیڑے کرک جان۔ پہلے بڑے خربوزے کا منہ کڈیا اسلم بیگ نے۔ بینک لٹا مہران بینک، اے سنی دے منہ والے میں کڈی تیاری ویکھ جویں چوہا عید مناون دے کافراں دے کیلنڈر کا منہ کڈیا۔ بلی شناختی کارڈ دی فوٹو کھچاون آئی، معمولی کلرک ہو گئے، مہران بینک دا چوہا لگن دیا، ساری کرنسی ٹک گیا۔ اسد درانی ویکھ لو، تسی ویکھو میرا تے دل خراب ہون لگ پیا۔ بینک لٹ کے ہونے چ بیٹھے بس اڈیکن دیا۔ انہوں نے بینک نہیں لوٹا، اس سے پیسے لے کر سیاستدانوں میں تقسیم کیے تھے تاکہ
IGI بنے تو بی بی الیکشن ہار جائے. گل تے وچوں ہی ہو گئی نا, لٹن نہیں لٹن والے دے نال تے سن نا. جمہوریت دا کھانا خراب کرنے لئی یہ لوگ نے. ہاں جی جی ساری سیاست ہی تے سب سے بڑا کرمنل اس پوری کہانی میں مبینہ طور پر ہاں جی غلام اسحاق خان نظر آ رہا ہے.